بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، ماہ رمضان المبارک میں اپنے مزدوروں سے، اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازمین سے، اپنے غلاموں سے جو لوگ کام کے اندر زیادتی کرواتے ہیں اور رمضان میں زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں تاکہ کام زیادہ ہو، جو عید کی چھٹیوں میں کام رہ جانا ہے وہ کام بھی عید سے پہلے نکل جائے، عید پہ زیادہ پیسے کمائے جا سکیں، اس سوچ والے لوگ اپنے مزدوروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے، ملازمین سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ رمضان میں مزدوروں سے زیادہ کام لینے والوں کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر روایت فرمایا ہے، اور یہ حدیث پاک مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور فنی اعتبار سے یہ حدیث پاک حدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک طویل حدیث پاک ہے۔ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دو روز قبل استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے صحابہ کرام کو یہ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کے آخر سے اپنے موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک بات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کا اول رحمت ہے، اس مہینے کا درمیان بخشش ہے، اور اس مہینے کا آخر دوزخ سے آزادی اور نجات ہے۔ ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا۔ ایک مہینے کے اندر رب کی رحمت بھی بٹ رہی ہے، رب کی بخشش بھی بٹ رہی ہے، اور دوزخ سے نجات بھی مل رہی ہے۔ اتنا ارشاد فرما کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے غلاموں پر، اپنے ملازمین پر، اپنے نوکر چاکروں پر، اپنے ماتحتوں پر کام لینے میں تخفیف کرتا ہے، کام میں کمی کرتا ہے، یعنی ان کا بوجھ کم کر دیتا ہے، یہ سمجھ کر، اس تصور کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ یہ روزہ دار ہے اور روزے کی حالت میں کام کرتے ہوئے اسے تکلیف ہوگی، لہٰذا میں اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، اس کا کام کم کر دیتا ہوں، اس کی ڈیوٹی کے اوقات میں کمی کر دیتا ہوں۔ تو جو بندہ یہ سوچ کر رمضان میں اپنے ملازمین پر کام کرنے میں تخفیف کرے، بوجھ کو ہلکا کر دے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات اس بندے کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اب اس حدیث پاک کا مفہوم مخالف آپ دیکھ لیں۔ جو لوگ رمضان میں اپنے مزدوروں پہ بوجھ ڈالتے ہیں، اپنے ملازمین سے کام زیادہ لیتے ہیں، وہ ملازمین اتنا کام زیادہ لیا جاتا ہے کہ بیچارے پھر روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے، انہیں روزہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو جن مالکوں کی وجہ سے ان کے مزدور، ملازمین، ماتحت اور نوکر چاکر زیادہ کام لینے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ مالکان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن بنا لیتے ہیں۔ ان کا عبرتناک انجام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اپنی ماتحتوں پر، اپنی غلاموں اور ملازمین پر رمضان کے مہینے میں کام میں تخفیف کر دیں، کام میں کمی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث رسول اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور اپنے نبی کے اس فرمان کو آگے امت تک پہنچانے کی، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔